اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا چوتھا رکن منجیات ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح اور نجات کا سبب بنتے ہیں، اس کی نویں اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ محبت الہی اور شوق و رضا کے بارے میں ہے۔ اصل نہم محبت الہی اور شوق و رضا۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی کی محبت تمام مقامات سے عالی اور بلند و بالا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام مقامات کے حاصل کرنے سے مقصود یہی محبت ہے۔ چاروں مہلکات سے غرض یہی ہے کہ سالک کے دل کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے جو محبت الہی سے محروم رکھتے ہیں، اور جملہ منجیات جو اس سے قبل مذکور ہو چکے ہیں اسی محبت کے مقدمات ہیں، مثلا توبہ، صبر و شکر، زہد اور خوف وغیرہ۔ وہ دوسرے مقامات جو ان کے بعد ہیں وہ انہی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں، جیسے شوق اور رضا وغیرہ۔ بندے کا کمال اس بات میں ہے کہ خداوند تعالی کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو کہ اس میں مستغرق ہو جائے، اور اگر اتنا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسری چیزوں کی محبت پر محبت الہی کا غلبہ حاصل رہے۔ محبت کی حقیقت کا جاننا چنداں دشوار نہیں ہے کہ متکلمین کے اس قول کو قبول کر لیا جائے کہ جو ذات ہماری جنس سے نہیں ہے اس سے محبت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ محبت الہی کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کا حکم بجا لائے۔ بس جس گروہ کا یہ تصور ہو وہ دین کی اصل سے بالکل بے خبر ہے، اس لیے محبت الہی کا مطلب یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم پہلے محبت الہی کو ثابت کرنے والے شرعی دلائل کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی حقیقت اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ محبت الہی کی فضیلت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند تعالی سے محبت کرنا فرض ہے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یحبہم و یحبونہ، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدا اور رسول کو ہر چیز سے زیادہ دوست اور عزیز نہیں رکھے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا اللہ سے زیادہ دوست رکھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدا اور رسول کو اپنے مال، اہل و عیال اور تمام خلائق سے زیادہ دوست نہ رکھے اس وقت تک وہ مومن نہ ہوگا۔ حق تعالی نے از روئے تنبیہ فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ایک شخص نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر درویشی کے لیے تیار رہ۔ اس نے پھر کہا کہ میں خدا کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آفت و بلا کے لیے تیار رہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب ملک الموت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح قبض کرنا چاہی تو آپ نے ملک الموت سے کہا کہ کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ دوست کی جان لے لے؟ تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کے دیدار سے بیزار ہو؟ تب آپ نے ملک الموت سے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں، تم میری روح قبض کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کونین یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک و حب من احبک و حب ما یقوبنی الی حبک وجعل حبک حب الی من الماء والبارد ماء البارد۔ الہی مجھے اپنی محبت اور اپنے دوستوں کی دوستی اور محبت اور اس چیز کی محبت جو تیری محبت کا سبب ہو روزی فرما، اور ایسا ہو کہ تیری محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہو۔
منقول ہے کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، نماز اور روزہ میرے پاس کم ہے، بہت نہیں ہے، البتہ خداوند تعالی اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حق تعالی کی محبت کا شربت چکھا ہے وہ دنیا سے بیزار اور خلق سے متنفر ہوگا۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جو شخص خدا کو پہچانے، اس کو دوست رکھے اور جس پر دنیا کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو وہ دنیا سے بیزار رہے گا، اور بندہ مومن جب تک دنیا سے غافل نہ ہوگا اور جب فکر کرے گا غمگین ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت لاغر اور کمزور تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم پر کیا آفت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عذاب آخرت کے خوف سے گھل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو عذاب آخرت سے نجات دے۔ انہوں نے ایک اور جماعت کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو تمہاری مراد پر پہنچا دے۔ یہاں سے جب آگے بڑھے تو ایک اور جماعت کو دیکھا جو پہلے لوگوں سے بھی زیادہ کمزور اور نحیف تھے اور ان کے چہرے آئینے کی طرح دمکتے تھے۔ آپ نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے عشق نے ہم کو اس طرح گھلا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم مقربین بارگاہ الہی ہو، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہاری صحبت میں رہا کروں۔ شیخ طریقت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت میں ہر ایک امت کو اس کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسے اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو لوگ خداوند تعالی کے دوست ہیں ان کو یوں پکارا جائے گا، اے دوستان خدا، تم خدا کے پاس آؤ۔ یہ سن کر ان کا دل خوشی اور مسرت سے معمور ہو جائے گا۔ صحف سماوی میں کسی صحیفے میں مذکور ہے کہ اے بندہ، میں تجھے دوست رکھتا ہوں تیرے اس حق کی بنا پر جو تیرا مجھ پر ہے، یعنی تو مجھے دوست رکھتا تھا۔ محبت الہی کی حقیقت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی کی دوستی اور محبت کا سمجھنا ایسا مشکل ہے کہ بعض لوگوں نے اس بات کا صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کے ساتھ دوستی رکھنا محال ہے۔ بس اس نقطے کی شرح کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ ہر ایک کے فہم میں نہیں آ سکتی، باوجود اس کے مثالوں کے ذریعے ہم اس کو ایسا واضح کر دیں گے کہ کوئی اس پر غور کرے تو یقیناً اس کو یقین آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوستی کیا چیز ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی عبارت ہے طبیعت کی اس رغبت سے جو ایک خوش آئندہ شے کی طرف ہو۔ اگر یہ رغبت بہت قوی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ دشمنی نام ہے طبیعت کی نفرت کا جو ناپسند چیز سے ہو۔ جب کسی چیز میں خوبی یا برائی نہ ہو تو وہاں دوستی یا دشمنی نہیں پائی جاتی۔ اب ہم خوبی اور عمدگی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مطلقاً اشیاء طبیعت انسانی کے باب میں 3 قسم کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ کوئی چیز موافق طبع ہو اور طبیعت خود اس کی خواہش کرے، بس اس موافق طبع شے کو خوش آئند یعنی پسندیدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ شے ناموافق طبع اور خواہش دل کے برخلاف ہو، اس کو ناپسند کہتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو نہ موافق طبع ہو اور نہ مخالف طبع، بس نہ وہ پسندیدہ ہے اور نہ ناپسندیدہ۔ اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک کسی چیز سے آگاہی نہ ہو کوئی چیز بھلی یا بری نظر نہیں آئے گی۔ چیزوں کی معرفت ہم کو حواس اور عقل کے توسط سے ہوتی ہے۔ حواس 5 ہیں، ہر ایک کی لذت مقرر ہے کہ اس لذت کے سبب سے انسان اس شے کو پسند کرتا ہے، یعنی طبیعت اس طرف راغب ہوتی ہے۔ مثلا قوت باصرہ کہ لذت اچھی صورتوں کے دیکھنے، سبزے یا بہتے پانی کے دیکھنے میں ہے، بس آنکھ ایسی چیز کو دیکھنا پسند کرتی ہے۔ سماعت کی لذت اچھی آوازوں کے سننے میں ہے۔ قوت شامہ کی لذت خوشبوؤں سے ہے، اور حس ذائقہ کی لذت لذیذ کھانوں سے ہے۔ حس لامسہ کی لذت نرم و نازک چیزوں کے چھونے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں محبوب ہیں، یعنی طبیعت ان کی طرف مائل رہتی ہے۔ یہ تمام حواس جانوروں کو بھی حاصل ہیں اور وہ بھی لذت حاصل کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں ایک چھٹی حس ہے جس حس کو عقل کہتے ہیں۔
اسے بصیرت اور نور بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ چاہو استعمال کرو۔ انسان اور حیوان میں فرق اسی کا ہے، حیوان اس سے محروم ہے۔ اس عقل کے بھی مدرکات ہوتے ہیں جو اس کو پسند آئیں، بالکل اسی طرح جیسے حواس خمسہ کو دوسری لذتیں محبوب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھ کی روشنی نماز میں ہے۔ یہاں آپ نے نماز کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ بس جو شخص جانور کی طرح ہو اور دل سے بے خبر رہے اور حواس خمسہ کی لذتوں کے سوا کچھ اور نہ جانے، یقیناً اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ نماز میں ایک حلاوت ہے اور وہ جانوروں کی صف سے نکل آیا ہو۔ اپنے باطن کی آنکھ سے جمال الہی اور اس کی صنعت کے عجائب اور صفات باری کے جلال و کمال کا مشاہدہ اس کو بہت زیادہ پسند ہوگا، بمقابلہ اس کے کہ اس کی ظاہری آنکھ خوبصورت، چہرہ سبزہ اور آب رواں کا مشاہدہ کرے۔ جب الوہیت کا جمال اس کو نظر آنے لگے گا تو دنیا کی خوبصورت اور اچھی چیزیں اس کی نظر میں بے قدر ہو جائیں گی۔ دوستی کے اسباب، وہ اسباب جن سے معلوم ہو کہ خدا کے سوا کوئی اور محبت کے لائق نہیں ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی اور محبت کے یہ 5 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اور اپنی خوبی کو دوست رکھتا ہے، اپنی بربادی اور ہلاکت پر راضی نہیں ہے، خواہ اس کا نہ ہونا رنج و الم کے بغیر ہو۔ جب طبیعت ایک چیز کے ساتھ موافق ہے تو وہ ضرور اس کو دوست رکھے گا، اور ظاہر ہے اس کی حیات اور زندگی، دوام اور کمال صفات سے زیادہ کوئی اور چیز موافق طبع نہ ہوگی جو ذات خداوندی کے سوا کسی اور میں موجود نہیں، اور اپنی موت اور اپنی صفات کمال کی نیستی اور عدم سے زیادہ دوسری کوئی شے اس کے طبع کے مخالف نہ ہوگی۔ اسی بنا پر آدمی اپنے بچے کو بھی عزیز اور دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ اپنے بقائے دائمی پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے اپنے بچے کو جو ایک جہت سے اس کی ہستی سے مشابہت رکھتا ہے، اس طرح حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مال کو بھی دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش اور تزئین میں کام آتا ہے، اور وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے بمنزلہ قوت بازو کے ہیں، اور ان کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے کہ وقت پر کام آئیں گے۔ دوسرا سبب بھلائی ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ شخص بھی جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے اس کو دل سے چاہتا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، یعنی انسان احسان کا بندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں مناجات فرماتے تھے کہ یا الہی، کسی فاجر اور گناہگار کو یہ قدرت نہ دے کہ وہ مجھ پر احسان کرے کہ اس وقت میرا دل بھی اس کو دوست رکھے گا۔ یعنی یہ بات مقتضائے طبع ہے، بتکلف نہیں ہے کہ بندہ اپنے محسن کو دوست رکھتا ہے، اور اس کی حقیقت بھی بالکل وہی ہے کہ خود کو اس نے دوست رکھا، کیونکہ احسان کے معنی یہ ہیں کہ انسان ایسا کام کرے جو اس کی زندگی کا سبب اور خوبی کا موجب ہو۔ اسی طرح انسان صحت و تندرستی کو دوست رکھتا ہے جس کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن تندرستی کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے، گویا اس طرح وہ بغیر کسی سبب کے خود کو دوست رکھتا ہے، اور جس شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہے محض اس کے احسان کے سبب سے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ نیک شخص کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اس نے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا ہے۔ مثلا وہ سنتا ہے کہ ملک مغرب میں ایک سلطان بڑا عادل و عاقل ہے اور رعیت اس کی ذات سے آرام میں ہے، تو بغیر سبب کے دل اس کی طرف مائل ہوگا، اگرچہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خواہ وہ اس ملک میں کبھی نہ جائے گا اور اس کے احسان سے بہرمند نہیں ہوگا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ کسی خوبصورت اور خوبرو کو دوست رکھے، اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ حاصل کرے بلکہ صرف اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خود بنفس سے ہی محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اور جائز ہے کہ کوئی شخص کسی کی اچھی صورت کو دوست رکھے بشرط یہ کہ اس میں شہوت اور غرض کا شائبہ نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے سبزہ و آب رواں کو پسند کرتا ہے، نہ اس لیے کہ اس کو کھائے یا پیے لیکن آنکھوں کو اس کے دیدار سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حسن و جمال بھی پیارا ہوتا ہے۔ اگر حق تعالی کا جمال نظر آ سکتا تو عقل میں آتا کہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی ہم آئندہ اس بحث میں بیان کریں گے۔
پانچواں سبب، دوستی کا پانچواں سبب وہ مناسبت ہے جو طبائع میں بہم پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک کی طبیعت دوسرے کے ساتھ موافق ہوتی ہے اور وہ اس کو دوست رکھتا ہے، حالانکہ کچھ خوبی اس میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ مناسبت کبھی ظاہر و آشکارا ہوتی ہے، جیسے ایک کمسن لڑکے کو لڑکے سے، اور ایک بازاری شخص کو دوسرے بازاری شخص سے، اور ایک عالم کو دوسرے عالم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے۔ کبھی یہی مناسبت مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل خلقت اور ان فطری اسباب میں جو تولد کے وقت غائب ہوتے ہیں، اس مقام میں ایک ایسی مناسبت ہے جس کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے، الارواح جنود مجند فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ پس جب اصل خلقت میں دوستی اور آشنائی واقع ہوئی ہے تو یقیناً وہ ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھیں گے۔ اس آشنائی سے مراد یہی مناسبت ہے جس کا مذکور ہوا، اس کی اور تفصیل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت حسن و خوبی۔ حسن و جمال کے بارے میں مختلف خیالات۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی ظاہری بصارت اور جانوروں کی سیرت رکھتا ہے اور بصیرت سے بے بہرا ہے، وہ کہے گا کہ چہرے کی سرخی اور سفیدی اعضاء کے تناسب کے سوا اور کسی چیز میں حسن کا ہونا محمل بات ہے۔ حسن و جمال شکل اور رنگ پر موقوف ہے۔ جس چیز میں یہ دو باتیں نہ ہوں اس کو حسن سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کہنا خطا اور غلطی ہے، کیونکہ ذی فہم حضرات روزمرہ کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ خط اچھا ہے، یہ آواز اچھی ہے، یہ گھوڑا اچھا ہے، گھر اچھا ہے، باغ اچھا ہے وغیرہ۔ بس خوبی اور عمدگی کے معنی ہر ایک شے میں اس سے ہیں۔ اس کا وہ کمال ہے جو اس چیز کے لائق ہو اور اس چیز کے اعتبار سے اس میں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ ہر ایک شے کا کمال جدا جدا ہوتا ہے۔ مثلا خط کا کمال یہ ہے کہ حروف میں باہمی تناسب اور اس کی کرسی اور جوڑ درست ہوں، دائروں کی گردش ٹھیک ہو۔ اچھے خط اور اچھے گھر کے دیکھنے سے انسان کو ایک خط حاصل ہوتا ہے۔ بس حسن صرف چہرے سے مخصوص نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کا اقرار کر کے کہے کہ یہ درست ہے، لیکن جو چیز چشم ظاہر سے دیکھی نہیں جا سکتی اس کا حسن عقل میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ ایسا کہنا بھی نادانی کی علامت ہے، کیونکہ ہم ہر وقت کہتے اور بولتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اچھی مروت والا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو علم زہد کے ساتھ ہو وہ بہت اچھا ہے اور شجاعت سخاوت کے ساتھ بہت خوب ہے، بے تمائی اور تناعت سب سے خوب چیز ہے۔ ایسی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور ان تمام صفات خوب کو ہم چشم ظاہر سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ بصیرت عقل سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب ریاضت النفس میں لکھا ہے کہ صورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک صورت ظاہری اور ایک صورت باطنی۔ نیک اخلاق باطن کی صورت ہے اور دل کو پسند ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک شخص حضرت ادریس شافعی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتا ہے اور ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بات محال نہیں ہے، اور محال ہو بھی کس طرح کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس محبت میں اپنی جان اور مال خرچ کرتا ہے۔ یہ دوستی شکل و صورت کے اعتبار سے تو نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا ہے اور ان کی ظاہری صورت خاک میں چھپ چکی ہے، بلکہ اس شخص میں ان کی یہ دوستی ان کے باطنی کمالات کے باعث ہے، جس سے مراد ان حضرات کا علم، زہد، تقوی اور دینی انتظام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اسی سبب سے لوگ دوست رکھتے ہیں۔ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اسی صورت کے ساتھ جو ان کی تھی چاہتا ہے۔ صدق اور علم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی صفت ہے، اور یہ صفت وہ ہے جس کو جز لا یجزنی، ایسا جز جس کا کوئی جز مزید نہ ہو سکے کہتے ہیں۔ نہ اس کو شکل کہا جاتا ہے نہ رنگ۔ جز یتجزی کا فلاسفہ اور حکمہ کے نزدیک ثابت
صفت نہیں ہے، اس کی جو کچھ بھی کیفیت ہو بہرحال وہ شکل اور رنگ نہیں ہے، اور مخلوق کو وہی صفت محبوب ہے، نہ کہ آپ کا ظاہری جسم، گوشت و پوست۔ بس جو عقل سے بہرور ہے وہ باطن کے جمال کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ جمال ظاہری سے زیادہ اس کو دوست رکھے گا، کیونکہ ایک شخص اس صورت کو جو دیوار پر نقش کی گئی ہے دوست رکھتا ہے، اور ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بلکہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لڑکے کو محبوب اور دوست رکھے تو اس لڑکے کے ابرو، مسکان اور چشم کی تعریف اس کے روبرو نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی سخاوت، علم اور لیاقت کی تعریف کرتے ہیں، اس کی صفات کا بیان کرتے ہیں، اور جب یہ منظور ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو ناپسند کہا جائے تو اس کی بدباطنی اور بداتواری کی صفات بیان کرتے ہیں اور اس کے صورت کی برائی بیان نہیں کرتے۔ اسی واسطے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں پسندیدہ اوصاف کے باعث، اور ابو جہل سے عداوت۔ اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ حسن و جمال دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ باطنی صورت کا جمال ظاہری صورت کے جمال سے ایسے شخص کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو کچھ بھی عقل رکھتا ہو۔ حق تعالی کے سوا اور کوئی محبت کے لائق نہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ فی الحقیقت دوستی اور محبت کے لائق حق تعالی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ جو کوئی حق تعالی کے سوا دوسرے کو دوست رکھے گا اس نے حق تعالی کو نہیں پہچانا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو اس بنا پر دوست رکھا کہ اس کو خداوند تعالی کے ساتھ ایک علاقہ ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خداوند تعالی کی محبت ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو دل سے چاہے گا تو وہ اس کو محبوب اور رسول کو دوست رکھے گا۔ اس صورت میں علماء اور اہل تقوی کی محبت بھی خدا کی محبت ہوگی۔ جب انسان دوستی کے ان اسباب پر غور کرے تو اس کو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی۔ دوستی کے اسباب۔ دوستی اور محبت کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان خود کو اور اپنے کمال کو دوست رکھتا ہے، تو اس دوستی کو لازم ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھے، کیونکہ انسان کا وجود اور اس کا کمال صنعت حق تعالی کی ہستی اور اس کی قدرت کاملہ سے ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو کوئی مخلوق پردہ عدم سے عالم وجود میں نہ آتی، اور اگر وہ اپنے فضل سے محافظت نہ کرتا تو انسان باقی نہ رہتا۔ اگر حق تعالی اپنے فضل و کرم سے انسان کو ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عطا فرما کر کامل نہ بناتا تو کوئی مخلوق اس سے زیادہ ناقص نہ ہوتی۔ یہ بات کس قدر عجیب ہوگی کہ کوئی شخص دھوپ سے بے چین ہو کر کسی درخت کے سائے میں جائے، لیکن اس درخت کو جس سے وہ سایہ قائم ہے پسند نہ کرے۔ وہ یقیناً اس بات کو جانتا ہوگا کہ جس طرح سایہ کا وجود درخت سے ہے، اسی طرح انسان کی ذات و صفات کا وجود حق تعالی کے فیض سے ہے۔ پس اس صورت میں وہ خداوند تعالی کو کس طرح دوست نہیں رکھے گا، کیونکہ خداوند تعالی کی محبت اس کے پہچاننے پر موقوف ہوگی۔ دوسرا سبب یہ کہ انسان ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کرے، اسی بنا پر وہ خدا کے سوا کسی اور محسن کو دوست رکھے گا جو بالکل نادان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خدا کے سوا اور کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، نہ احسان کیا ہے، اور خداوند تعالی کے احسانات بندوں پر بے حد و بے شمار ہیں۔ ہم شکر و تفکر کے سلسلے میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ بس جان لو، اگر تم کسی احسان کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کرو تو تمہاری نادانی ہے، کیونکہ کوئی شخص تم کو خود کوئی چیز دے نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی اس پر ایک زبردست موکل بھیج کر اس کے دل میں یہ بات نہ ڈالے کہ دین و دنیا میں اے شخص تیرا بھلا اس میں ہے کہ وہ کچھ دے تاکہ لینے والا اپنی مراد کو پہنچے۔ بس دینے والے نے جو کچھ دیا ہے وہ خود اپنے لیے دیا ہے، جس کو تو سبب ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ آخرت میں ثواب پائے گا، دنیا میں نیک نامی اور تعریف حاصل کرے گا۔ چیز دینے والا حقیقت میں خداوند تعالی ہے کہ حق تعالی نے بغیر غرض کے اس پر ایک موکل متعین کیا اور اس کو اس اعتقاد پر لایا یہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے تحت ہم اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔
تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان کسی محسن کو دوست رکھتا ہے اگرچہ وہ اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ مثلا کسی شخص نے سنا کہ مغرب میں ایک بادشاہ عادل اور رعیت پر بہت مہربان ہے، وہ اپنا خزانہ درویشوں پر صرف کرتا ہے، اپنے ملک میں ظلم و ستم کی کسی کو اجازت نہیں دیتا، تو لازماً ہر شخص اس کو دوست رکھے گا اگرچہ وہ جانتا ہے کہ کبھی اس عادل بادشاہ سے اس کی ملاقات نہ ہوگی اور نہ اس سے کچھ نفع حاصل ہونے کی امید ہے۔ اس اعتبار سے بھی خدا کے سوا کسی کو دوست رکھنا نادانی ہوگی، کیونکہ احسان بھی اس کے سوا کسی غیر سے نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی دنیا میں کسی پر احسان کرتا ہے خداوند تعالیٰ کے حکم اور اس کی توفیق سے کرتا ہے، اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ احسان تو یہ ہے کہ تمام مخلوق کو پیدا کیا اور جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطا کی، بلکہ ایسی چیزیں بھی دیں جن کی حاجت نہ تھی، لیکن ان سے زیب و زینت اور آرائش کرانا مقصود تھی۔ جب تم آسمان و زمین کی بادشاہت، نباتات و حیوانات کے احوال میں غور کرو گے تو اس کے عجائب، احسان اور انعام بے انتہا تم کو نظر آئیں گے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ کسی کو اس کے حسن باطن کے سبب سے دوست رکھتا ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو دوست رکھتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دوست رکھتے ہیں، بعض ان سب حضرات کو دوست رکھتے ہیں اور پیغمبروں کو بھی دوست رکھتا ہے، اور اس کا سبب ان بزرگوں کے باطن کی خوبی اور ان حضرات کے اوصاف پسندیدہ ہیں۔ اس جگہ جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس جمال باطنی کا حاصل ان تین چیزوں سے ہے۔ ایک علم کی خوبی ہے، کیونکہ علم اور عمل دونوں ہی محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ بذات خود محمود اور شریف تر ہیں، اور جس قدر یہ علم زیادہ ہوگا اور معلوم بزرگ تر ہوگا جمال بھی زیادہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تمام علوم سے شریف تر خدا کی معرفت ہے اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہے، اور اس کی بارگاہ کی معرفت جو ملائکہ، کتب اور رسل اور انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ان علوم میں کمال رکھنے کے سبب سے محبوب ہوئے ہیں۔ دوسری خوبی قدرت کی ہے، یعنی وہ قدرت و قوت جو اصلاح نفس اور بندگان الہی کے سدھارنے ان کی سیاست اور دنیا کی بادشاہی کے انتظام اور حقیقت دین کے بندوبست پر مشتمل ہے۔ تیسری خوبی عیب و نقصان سے پاک رہنے اور باطن کو برے اخلاق سے بچانے کی ہے، اور یہ صفتیں بھی محبوب ہیں، نہ ان کے افعال، کیونکہ جو فعل ان صفات سے بالکل خالی ہوگا وہ محمود نہیں۔ مثلا جب اتفاق سے بغیر ارادے کے ایک اچھا کام سرزد ہو تو اس کو فعل محمود نہیں کہا جائے گا۔ بس جو شخص ان صفات میں کامل تر ہوگا اس کی محبت دوسرے سے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اسی بنا پر لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت شافعی اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، اور پیغمبروں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ چاہتے ہیں اور محبوب رکھتے ہیں۔ اب تم ان تینوں صفات میں غور کر کے دیکھو تاکہ معلوم ہو جائے کہ خداوند تعالی میں یہ تینوں صفات موجود ہیں، اور وہ دوستی کا سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ ہر ایک سادہ لوح جانتا ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کا علم اولین و آخرین خداوند تعالی کے علم کے آگے ہیچ ہے، اور اللہ تعالی نے تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تم کو علم سے بہت تھوڑا سا بہرہ دیا گیا ہے، بلکہ اگر مخلوق یہ چاہے کہ چونٹی اور مچھر میں عجائب عالم علم الہی اور اس کی حکمت کے راز معلوم کریں تو ممکن نہیں، اور جو کچھ بھی اس سلسلے میں جزوی طور پر ان کو معلوم ہوگا وہ بھی اس کی عنایت سے ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کے علم کی نہایت ہے، لیکن ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کی نہایت نہیں ہے، اور خلق کا جو کچھ علم ہے وہ اس کا عطیہ ہے، بس سب علم اسی کا ہوا، اور اس کا یہ علم خلق کا دیا ہوا نہیں ہے۔ علم کے بعد جب تم قدرت کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو معلوم ہوگا تو قدرت بھی محبوب چیز ہے۔ اسی واسطے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بھی قدرت
قدرت کی اقسام میں سے ہیں، لیکن تمام مخلوق کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہیچ ہے، بلکہ سب اس کے سامنے عاجز ہیں، بس وہ اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ جب مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو خداوند تعالیٰ نے ان کو اس بات سے عاجز کر دیا ہے کہ وہ اس کو مکھی سے واپس لے سکیں۔ بس خداوند تعالیٰ کی قدرت بے نہایت ہے، کیونکہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے، جن و انس، حیوانات و نباتات، سب اسی کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح کی لاکھوں چیزیں، بلکہ بے نہایت اشیاء کے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ پھر یہ کس طرح درست ہوگا کہ قدرت کے سبب کی بنا پر کسی دوسرے کو دوست رکھیں؟ انسان اپنے کمال کے ساتھ عیوب سے منزہ اور پاک ہونے کی صفت سے بے بہرہ ہے۔ اس کا کمال بے عیب نہیں ہے۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کی ہستی اس سے نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوق ہے۔ اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں انسان اپنے باطن کے احوال سے بے خبر ہے اور دوسرے کے باطن کو کیا جان سکے گا؟ اگر اس کے دماغ کی ایک رگ ٹیڑھی ہو جائے تو وہ دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے اور نہیں جان سکتا کہ اس کا سبب کیا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی دوا اس کے سامنے رکھی ہو اور وہ یہ بھی نہ جان سکے۔ اس صورت میں جب آدمی کی عاجزی اور نادانی کا اندازہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ جو کچھ علم و قدرت رکھتا ہے وہ اس کے عجز و نادانی میں پوشیدہ ہو جائے۔ بس عیوب سے پاک وہی خالق ہے جس کے علم کی نہایت نہیں، اور جو جہل سے پاک ہے اس کی قدرت کامل ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے دست قدرت میں ہیں۔ اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بزرگی اور بادشاہی میں کچھ نقصان نہ ہوگا، اور وہ ایک آن میں ایسے 1,00,000 عالم پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے ایک ذرہ برابر بھی اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بزرگی میں بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سب عیبوں سے پاک ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نیستی اس کی ذات و صفات کی طرف نہیں جا سکتی۔ کسی قسم کا نقصان اس کے باب میں ممکن نہیں ہے۔ بس جو شخص اس کو دوست نہ رکھے یہ اس کی نادانی ہے، اور یہ محبت اس محبت سے کامل تر ہوگی جس کا سبب محرک احسان ہو، کیونکہ نعمت کی کمی اور بیشی کے سبب سے اس محبت میں افزونی یا کمی پائی جائے گی، اور جہاں حق تعالی کی محبت کا سبب اس کی بزرگی اور اس کا تقدس ہو تو تمام احوال میں بندہ اپنے مولا سے زیادہ عشق رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب کے ڈر اور نعمت کے لالچ سے میری بندگی نہ کرے، بلکہ وہ صرف میری خداوندی کا حق بجا لائے۔ زبور مقدس میں مرقوم ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بہشت کی آرزو اور دوزخ کے ڈر سے میری عبادت کرے۔ اگر میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا تو اطاعت و بندگی کا کیا مستحق نہ تھا؟ پانچواں سبب دوستی کی مناسبت ہے۔ انسان کو بھی خداوند تعالی کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ فرمایا ہے قل الروح من امر ربی، یعنی کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے ان اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، سے اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا میرا بندہ مجھ سے تقرب ڈھونڈتا ہے تاکہ میں اس کو اپنا دوست بناؤں۔ جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تو سب کا مالک ہے، تو کیوں بیمار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو گویا وہ میری عیادت ہوتی۔ حق تعالی کے ساتھ صورت کی مناسبت کی حدیث اس سلسلے میں لکھی جا چکی ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جن کا بیان مناسب نہیں کہ وہ عوام کے فہم میں نہیں آ سکتی ہیں، بلکہ بہت سے دانشوروں سے بھی اس مقام پر لغزشیں ہوئی ہیں اور وہ تشبیہ کے قائل ہو گئے۔ وہ یوں سمجھے کہ صورت سے مراد ظاہری صورت ہے، اور بعض حلول و اتحاد کے قائل ہو گئے، یعنی اصل حقیقت کا سمجھنا لیکن اصل حقیقت کا سمجھنا دشوار ہے کہ جب تم دوستی کے اسباب کو سمجھ گئے تو اب یہ سمجھو کہ خداوند تعالی کے سوا کسی دوسرے کو دوست رکھنا نادانی کی علامت ہے۔ اور یہاں پر اس متکلم علم الکلام کا جاننے والا اور عقیدہ رکھنے والا کی سادہ لوحی کا پتہ چل جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اپنے ہم جنس کے سوا کسی دوسرے کو کس طرح دوست رکھ سکتے ہیں، جبکہ خداوند تعالی ہماری جنس سے نہیں ہے،
ہے، بس اس کی دوستی ممکن نہیں ہے، اس لیے دوستی کے معنی صرف فرما برداری کے ہیں۔ یہ بیچارہ متکلم نادان دوستی کے معنی شہوت سمجھتا ہے، جس کے باعث عورت کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک یہ شہوت ہم جنسی کی متقاضی ہے، لیکن وہ دوستی جس کی شرح ہم نے کی ہے جمال و کمال کے معنی کی مقتضی ہے۔ اس صورت میں جنس کا ہونا لازم نہیں آتا۔ مثلا وہ شخص جو پیغمبر علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے، اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ محبت کرنے والے کے مانند چہرہ، سر اور ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے دوست رکھتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس شخص کے ساتھ معنوی مناسبت ہے، کیونکہ وہ یہی اس محبت کی طرح زندہ، عالم، مرید، متکلم اور سمیع و بصیر ہیں، لیکن پیغمبر ان صفات میں اس سے کامل تر نہیں ہوگا۔ اصل مناسبت اس شخص میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن کمال صفات میں دونوں میں بڑا فرق ہے، اور وہ فرق جو کمال کی برتری سے ہوتا ہے دوستی کو بڑھاتا ہے، لیکن اصل دوستی کو جو مناسبت پر موقوف تھی کم نہیں کرتا، اور تمام دانشور اسی کے قائل ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اگرچہ اس مناسبت کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، اس بات کی دلیل ہے۔ دیدار الہی میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ دیدار الہی کی حلاوت اور لذت تمام حلاوتوں اور لذتوں پر فائق ہے۔ سب لوگ زبان سے اس کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شخص دل میں یہ خیال کرے کہ اس چیز کا دیدار جو نہ جہت رکھتی ہو نہ رنگ و صورت کس طرح لذت بخش ہو سکتا ہے، یہ حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس خوف سے کہ شریعت میں اس کا بیان آیا ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن ایسے شخص کے دل میں اس کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو جانتا ہی نہیں، اس کا وہ کس طرح مشتاق ہوگا۔ اس راز پر تفصیلی طور پر کچھ لکھنا اس کتاب میں مشکل ہے، ہم صرف یہاں ایک اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر 4 اصل پر موقوف ہے۔ ایک یہ کہ معلوم کر کے خداوند تعالی کا دیدار اس کی معرفت سے زیادہ خوشگوار ہے۔ دوسری اصل یہ ہے کہ خدا کی معرفت غیر حق کی معرفت سے خوش تر ہے۔ تیسری اصل یہ ہے کہ دل کو علم اور معرفت میں خاص راحت حاصل ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ آنکھ یا جسم کو اس میں دخل ہو۔ چوتھی اصل یہ ہے کہ مسرت جو دل کی خاصیت ہے، ہر ایک خوشی سے جو تمام حواس کا حصہ ہے، خوش تر اور بہتر ہے۔ بس جس نے ان باتوں کو سمجھ لیا اس کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اصل اول دل کی راحت معرفت میں ہے اور جسم کو اس لذت میں دخل نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالی نے انسان میں بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے، ایسا کام جو اس کی طبیعت کے لیے متقاضی ہو کہ اس کی لذت اور اس کی طبیعت کی اقتضا ہی میں ہے۔ مثلا قوت غضب کو غلبہ اور انتقام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی لذت اسی میں ہے، عفو و درگزر میں نہیں ہے۔ مباشرت کی لذت غیظ و غضب کی قوت کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کے مابین بھی فرق ہے۔ اسی طرح قوت سامعہ، قوت باصرہ اور دوسری قوتوں کا قیاس کرنا چاہیے۔ ہر قوت ایک جداگانہ لذت رکھتی ہے اور ہر لذت مختلف ہے۔ مثلا جمع کی لذت غصے کی لذت سے جداگانہ ہے۔ یہ تمام لذتیں قوتوں کے لحاظ سے مابین فرق رکھتی ہیں، بعض قوی تر ہیں اور بعض ضعیف ہیں۔ مثلا لذت بصر یعنی دیکھنے کی لذت جو اچھی صورتوں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، ناک کی اس لذت سے جو خوشبوؤں سے حال ہوتی ہے، قوی تر اور غالب تر ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں بھی ایک قوت پیدا کی گئی ہے جس کا نام عقل اور نور ہے۔ ان کو ان چیزوں کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو حس اور خیال میں نہیں آتی۔ یہی معرفت عقل کی طبیعت کے متقاضی ہے اور اس کی لذت اسی میں ہے تاکہ انسان عقل سے معلوم کرے یہ عالم پیدا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ ایک مدبر حکیم اور قادر
کی ضرورت ہے اور وہ ایسے صانع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اس کی حکمت پہچانے۔ یہ باتیں حس اور خیال میں نہیں آتیں۔ اس قوت سے نازک اور باریک علوم و فنون کو انسان پہچانے اور ان کو اخذ و استنباط کرے، جس طرح لغت وضع کرنا، دقیق علوم کا ایجاد کرنا، اس کو ان تمام علوم سے حلاوت حاصل ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی معمولی چیز کی مہارت سے اس کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر اس کو ناواقف کہیں تو ناخوش ہوتا ہے، کیونکہ علم کو وہ کمال سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر شطرنج کی محفل میں بیٹھے اور اس کے ساتھ بہت سی شرطیں لگائی جائیں تو وہ اس علم خصیص کی خوشی اور لذت سے باغ باغ ہوتا ہے اور اس پر تفاخر کرتا ہے۔ علم خدا کی صفت ہے، انسان کو اس سے خوشی اور اس سے تفاخر کیوں نہ ہوگا؟ اس کمال سے اور بہتر کیا چیز ہوگی؟ اور کون سا کمال اس کمال سے جو خدا کی صفات سے حاصل ہوا ہو اس کے نزدیک افضل اور برتر ہوگا؟ اس سے ظاہر ہوا کہ دل کو بہر طور معرفت سے لذت ملتی ہے، بغیر اس بات کے کہ آنکھ اور جسم کو اس میں کسی قسم کا دخل ہو۔ دوسری اصل، علم و معرفت کی لذت تمام لذتوں سے زیادہ ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص شطرنج کھیلتا ہے اور اس شغل میں سارا دن کھانا نہیں کھاتا اور اگر اس سے کھانا کھانے کو کہا جائے تو بات نہیں مانتا، اس سے معلوم ہوا کہ مات دینے اور غالب آنے میں جو لذت میں زیادہ ہے، اس بنا پر اس نے شطرنج کو کھانا کھانے سے بہتر خیال کیا۔ بس کسی لذت کی خوبی اسی طرح سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جب کسی میں دو قوتیں جمع ہوں تو ان دونوں میں سے وہ کسی ایک کو ترجیح دے۔ بس جو شخص دانا اور ذی فہم ہوگا اس کو باطن کی قوتوں کی لذت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اگر کسی عاقل کو ہم یہ اختیار دیں کہ وہ حلوہ اور مرغ بریاں کھائے یا ایسا کام کرے جس سے دشمن مغلوب ہو اور ریاست و سرداری حاصل ہو تو وہ ریاست و سرداری کو اختیار کرے گا، اور اگر اس میں عقل کامل نہیں ہے جیسے لڑکا دیوانہ تو دوسری صورت ہے۔ اگر وہ شخص جس میں کھانے کا بھی شوق ہو اور ریاست و جاہ کا بھی آرزو مند ہو تو وہ یقیناً ریاست و جاہ کی لذت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ علم و معرفت کی لذت دوسری لذتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک عالم جو علم حساب و ہندسہ یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس علم میں ایک لذت حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ اس علم میں کمال کو پہنچ جائے گا تو اس کی یہ لذت تمام لذتوں پر فائق ہوگی، بلکہ وہ ریاست حکومت پر بھی اس کو ترجیح دے گا، اور اگر علم میں ناقص ہے اور اس علم کی لذتوں کو اچھی طرح حاصل نہیں کیا ہے تو یہ اور بات ہے۔ پس اس توضیح سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ تو علم و معرفت کی لذت اور دوسری سب لذتوں سے کہیں زیادہ ہے، بشرط یہ کہ وہ علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اس میں دونوں قوتیں یعنی قوت معرفت اور قوت شہوت دونوں پیدا کی گئی ہوں۔ اگر کوئی کمسن بچہ گلی ڈنڈے یا گیند اچھالنے کی لذت کو مباشرت یا ریاست کی لذت پر مقدم کرے گا تو یہ اس کی نادانی اور کوتاہی عقل و دانش ہے، کیونکہ وہ مباشرت اور ریاست کا مزہ ہی نہیں جانتا، اس دلیل سے کہ جب دونوں شہوتیں جمع ہوں تو ایک کو مقدم کرے۔ تیسری اصل یہ ہے کہ حق تعالی کی معرفت تمام معرفتوں سے بہتر ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ علم و معرفت بہترین ہے اور اس میں شک نہیں کہ ایک علم دوسرے علم سے بہتر ہے، یہ مسلمہ ہے کہ جس قدر معلوم اعلیٰ اور شریف ہوگا اس کا علم بھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شطرنج وضع کرنے کا علم شطرنج کھیلنے سے بہتر ہے، اور ملک رانی کا علم زراعت و خیاطی کے علم سے بہتر ہے۔ اسی طرح حقائق شریعت اور اس کے اسرار کا علم علم نجوم اور لغت سے، اور وزیر کے لیے وزارت کے اسرار کا جاننا بازاروں کے اسرار سے اور بادشاہوں کے اسرار سے آگاہی وزیر کے اسرار کے جاننے سے بہتر ہے اور برتر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ معلوم جس قدر شریف تر ہوگا اس کا علم بھی شریف تر اور لذیذ تر ہوگا۔ اب غور کرنا چاہیے کہ خداوند عالم سے جو ہر طرح کے کمال اور جمال کا خالق ہے، دنیا میں کوئی چیز شریف تر اور بزرگ تر نہیں ہے۔
نہ کسی بادشاہ کی تدبیر اپنی بادشاہت میں آسمان و زمین کی بادشاہت اور دنیا و آخرت کے کاموں میں تدبیر اپنی بادشاہت نہیں ہے، اور کوئی دربار اس کے دربار سے کامل تر اور خوب تر نہیں ہے۔ اگر کسی کو حضرت الہی کے نظارہ کرنے کی آنکھ میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسرار کو اس دنیا کی مملکت کے اسرار سے بہتر اور پسندیدہ سمجھتا ہے، وہ کس طرح اس کے حضور کا نظارہ چھوڑ کر دوسری چیز کا نظارہ کرے گا؟ بس ان باتوں سے معلوم ہوا کہ خداوند تعالی کی ذات و صفات، اس کی بادشاہت اور اسرار خداوندی کی معرفت تمام معرفتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ معلوم شریف تر معلوم ہے، بلکہ شریف تر کہنا ہی غلطی ہے، کیونکہ دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں لا کر رکھا جائے تو اس مقابل کی چیز کو شریف ہی نہیں کہا جا سکتا۔ بس شریف تر کہنے کی گنجائش کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ بس دنیا میں عارف ایسی بہشت میں رہتا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ اردھا کعرض السماء والارض، اس کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی وسعت کی حد مقرر ہے اور میدان معرفت کا کوئی اور چھور نہیں ہے۔ وہ باغ جو عارف کی تماشا گاہ ہے نہیں ہے، نہ اس باغ کے میووں کی خوشہ چینی سے کوئی منع کر سکتا ہے، اور نہ اس کے میوے سڑنے گلنے لگتے ہیں، بلکہ ہمیشہ میسر آتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے قطوفیہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوں، کیونکہ جو چیز عارف کے دل میں ہو اس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس بہشت میں کینہ و حسد کا دخل نہیں ہے اور نہ مزاحمت و ممانعت ہے، کیونکہ جتنا زیادہ عارف ہوگا اتنی ہی انسیت اس کو حاصل ہوگی، اور یہ بہشت معرفت الہی کی بہشت ہے کہ رہنے والوں کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتی بلکہ وسعت اور بڑھتی ہے۔ نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے۔ دو قسم کا علم معلوم ہونا چاہیے کہ علم دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو صرف خیال میں آئے جیسے رنگ اور شکل، اور دوسرا وہ ہے جو عقل میں آئے اور خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالی اور اس کی صفات، بلکہ تمہاری بعض صفات بھی خیال میں نہیں آتی جیسے قدرت، ارادہ اور حیات، کیونکہ اس میں چگونگی کی کیفیت نہیں ہے۔ غصہ، عشق، شہوت، درد، راحت بھی چگونگی یعنی کیفیت نہیں رکھتی ہے، لیکن عقل ان سب کو معلوم کرتی ہے جو چیز خیال میں آتی ہے۔ انسان کو ان کا ادراک دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ خیال کے روبرو ہے، گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ ناقص ہے، دوسرے یہ کہ وہ نظر آئے اور یہ اول سے کامل تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیدار محبوب کی لذت دید اس کے خیال کی لذت سے زیادہ ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں صورت سامنے ہے اور خیال میں کچھ اور، بلکہ صورت تو ایک ہی ہے پر وہ دیدار میں واضح تر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر تم اپنے محبوب کو دن چڑھے دیکھو تو اس دیدار کی لذت طلوع آفتاب کے وقت دیکھنے سے زیادہ ہوگی۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ صورت متغیر ہو گئی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشن تر ہوگی۔ اسی طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اس کا ادراک کرتی ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک معرفت ہے، اس کے سوا ایک اور درجہ ہے جس کو رویت اور مشاہدہ کہتے ہیں، اور کمال انکشاف میں معرفت کے ساتھ اس کی نسبت خیال کے ساتھ دیدار کی نسبت ہے۔ جس طرح پلک کا بند کرنا آنکھ کا تو پردہ ہے لیکن خیال کا پردہ نہیں ہے، جب تک یہ حجاب دور نہ ہوگا نہیں اٹھے گا، دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے جس کی تعمیر آب و گل سے ہوئی ہے، بس اس کی مشغولیت دنیاوی شہوات میں مشاہدے کے لیے حجاب ہیں، معرفت کے لیے نہیں۔ جب تک یہ علاقہ باقی ہے مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔ اسی بنا پر خداوند تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، جب یہ مشاہدہ کامل تر اور روشن تر ہو ضروری ہے کہ اس کی لذت بیشتر ہوگی، جس طرح خیال کی بنسبت دیدار میں زیادہ لذت ملتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہی معرفت کل قیامت کے دن ایک اور صفت حاصل کرے گی جس کو پہلی معرفت سے کچھ نسبت نہ ہوگی۔ جس طرح نطفہ حقیقت میں آدمی ہوتا ہے، اسی طرح مشاہدہ اور دیدار ہے۔ دیدار کمال ادراک سے پیدا ہوتا ہے اور مشاہدہ اس ادراک کا کمال ہے۔
اسی واسطے مشاہدے کے لیے جہد ضروری نہیں ہے، بس دیدار کا تخم معرفت ہے، اور جس کو یہ معرفت حاصل نہیں وہ ابد الآباد تک اس سے محروم رہے گا، کیونکہ جس شخص کے پاس بیج ہی نہیں وہ زراعت کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو بڑا اور عظیم عارف ہوگا اس کا دیکھنا بھی کامل تر ہوگا۔ یہ خیال مت کرو کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکساں ہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے دیدار اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔ حدیث میں جو یہ آیا ہے ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولا ببکر خاصہ کہ یہی معنی ہیں، اس کی یہ معنی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خداوند تعالیٰ کو اکیلے دیکھیں گے اور دوسرے لوگ باہم مل کر دیکھیں گے، بلکہ معنی یہ ہیں کہ جو دیدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوگا دوسروں کو نصیب نہ ہوگا، اور وہ دیدار انہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصیت کا سبب کمال معرفت ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت تمام اصحاب پر نماز اور روزے کے باعث نہیں ہے، بلکہ ایک راز کے سبب ہے جو ان کے دل میں قرار پائے ہوئے ہے۔ اس ارشاد میں اس معرفت کی طرف اشارہ ہے جو دیدار الہی کا سبب ہوگی اور علل خصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئے گی۔ بس باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا دیدار خلائق کی نسبت سے مختلف ہے، جیسا کہ مختلف آئینوں میں ایک صورت سے کتنی مختلف صورتیں چھوٹی بڑی تاریک اور روشن ٹیڑھی اور سیدھی نظر آتی ہیں۔ بعض کا ٹیڑھا پن تو اس قدر ہوتا ہے کہ بھلی صورت بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ مثلا ایک اچھی تلوار کو عرض میں آئینے کے سامنے رکھ دیا جائے تو باوجود اچھی ہونے کے وہ آئینے میں بری نظر آئے گی۔ بس جو کوئی اپنے دل کا آئینہ اس صورت میں لے جائے گا کہ وہ سیاہ ہو یا اس میں کجی ہو، تو جو بات دوسروں کے لیے باعث راحت ہوگی وہ بعینہ اس کے لیے موجب رنج و ملال ہوگی۔ لہٰذا یہ خیال مت کرو کہ وہ لذت جو دیدار الہی سے پیغمبروں کو حاصل ہوگی دوسروں کو حاصل ہوگی، یا جو لذت علماء پائیں گے وہ عوام بھی حاصل کریں گے، اور جو لذت پرہیزگار اور محبت کرنے والے عالموں کو میسر ہوگی وہی دوسرے عالموں کو بھی ہوگی۔ ایک ایسا عارف ہے جو خداوند تعالی کی محبت میں مستغرق ہے، ایک دوسرا عارف ہے جو محبت میں مستغرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ذات کا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ دیدار کا تخم معرفت ہے اور معرفت میں یہ دونوں برابر ہیں۔ ان دونوں عارفوں کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جن کی نظر محبوب کے دیکھنے میں یکساں ہے، لیکن ان میں سے ایک زیادہ صاحب عشق ہوگا تو اس صورت میں یقیناً عشق کی لذت زیادہ ہوگی، اور اگر ایک ان میں سے زیادہ صاحب عشق ہوگا تو اس کی لذت بھی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ بس جب تک معرفت الہی کے ساتھ محبت شریک نہ ہو پوری سعادت کا حصول اس سے نہیں ہوگا۔ جب انسان کے دل میں سے دنیا کی محبت رفع ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ امر زہد و تقوی پر منحصر ہے۔ بس اس عارف کو پوری لذت حاصل ہوتی ہے جو زاہد اور محب ہو۔ فصل شاید اس مقام پر تم کہو کہ اگر دیدار کی لذت معرفت کی لذت کی جن سے نہیں ہے تو وہ کوئی لذت نہیں ہے۔ یہ اشکال یوں سامنے آئی کہ تم کو لذت معرفت کی خبر نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں شاید چند باتوں کو کسی کتاب سے پڑھ کر یاد کر لیا ہے یا کسی سے سن کر سیکھ لیا ہے اور اس کا نام معرفت رکھ لیا ہے، تو واقعی اس سے کبھی لذت نہیں پاؤ گے۔ اگر کوئی شخص ساگ بھاجی کا نام حلوائے بادام رکھ لے اور اس کو کھائے تو اس سے مٹھائی کا ذائقہ کب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کو بہشت دی جائے تو وہ اس معرفت کو اس بہشت سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔ اگرچہ معرفت کی لذت ایک بڑی لذت ہے، لیکن آخرت کے دیدار کی لذت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ ایک عاشق کو فرض کرو کہ صبح کے وقت جو ابھی خوب نمودار نہیں ہوئی ہے اور وہ ایسے حال میں ہے کہ اس کا عشق ضعیف اور شوق ناقص ہے، اور اس کے کپڑے بھی میں بھیڑیں اور بچھو ہیں جس کو کاٹ رہے ہیں، اور اس کے سوائے وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہے اور اس کو ہر چیز کا ڈر ہے۔ وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس صورت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی لذت ضعیف ہوگی۔ اگر آفتاب یکائک نکل آئے اور وہ بہت روشن ہو اور اس کا عشق اور شوق بھی غالب ہو، کچھ دنیاوی مشاغل اور خوف اس کے دل میں نہ ہو، زنبور اور کسوم کی اذیت سے بھی وہ چھوٹ گیا ہو، تو اس حال میں دیدار یار میں وہ بڑی لذت پائے گا جس کے آگے پہلے لذت کو کوئی نسبت نہیں ہے۔
عارف کا حال بھی دنیا میں اسی طرح پر ہے۔ اندھیرا ضعیف معرفت کی مثال ہے، اور اس جہان میں وہ پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے، اور انسان کو نقصان ضعیف عشق کی وجہ سے ہوا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے ناقص ہے، اور اس کا عشق درجہ کمال کو نہیں پہنچتا، اور زنبور و قسوم یعنی شہد کی مکھی اور بچھو وغیرہ، شہوت و غصہ اور غم اور دوسرے رنج و ملال کی مثال ہیں، کیونکہ ان سب سے لذت معرفت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مشاغل اور خوف، معاش اور کسب روزی کی مثالیں ہیں۔ یہ سب باتیں موت سے ختم ہو جاتی ہیں، شوق اور عشق دیدار کامل ہو جاتا ہے، اور ہر ایک بات جو اب تک مخفی تھی آشکارا ہو جاتی ہے۔ غم، فکر اور دنیاوی شغل باقی نہیں رہتا، اس وجہ سے وہ لذت کامل ہوتی ہے، اگرچہ بقدر مقدار معرفت ہوگی، مگر وہ لذت جو ایک بھوکا شخص کھانے کی بو سے پاتا ہے، اس لذت سے جو کھانا کھانے سے حاصل ہوتی ہے کوئی نسبت نہیں رکھتی ہے۔ شاید تم کہو کہ معرفت کا تعلق دل سے ہے اور دیدار آنکھ سے متعلق ہے، تو پھر دیدار کی لذت کس طرح زیادہ ہوگی؟ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دیدار کو دیدار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بصر سے نکل کر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آنکھ میں ہے۔ اگر دیدار کو پیشانی ہی میں پیدا کیا جاتا تب بھی اس کا نام دیدار ہی ہوتا۔ بس دیدار کو آنکھ کی قید سے مقید کرنا بیکار سی بات ہے، بلکہ جب دیدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور وہ چشم ظاہر سے ہوتا ہے تو یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ دیدار آخرت میں چشم کو دخل ہے، دیدار آخرت میں چشم یعنی آنکھ کو دخل ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کی مانند نہ ہوگی، کیونکہ دنیاوی آنکھ بغیر جہت یعنی طرف کے دیکھ نہیں سکتی، اور آخرت کی آنکھ بغیر جہت کے دیکھے گی۔ ایک عامی کو اس سے زیادہ بحث و تکرار اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس فہم قاصر سے نجاری ایک بوزنا نہیں کر سکتا، بلکہ جس شخص نے برسوں تک علم الکلام پڑھا ہے وہ بھی اس مقدمے میں عامی کی طرح ہے، کیونکہ علم الکلام کا عالم عاصی کے اعتقاد کا نگہبان ہوتا ہے، یعنی عامی نے جو کچھ اعتقاد کیا متکلم اس کو اپنے کلام سے دیکھتا ہے اور بدعتی کے فساد سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا رد کا طریقہ علم جدل میں مبتلا ہے۔ لیکن معرفت فی الحقیقت کچھ اور چیز ہے، اور اہل معرفت اور لوگ ہیں، چونکہ یہ نقطہ اس کتاب کے لائق نہیں ہے، لہذا سکوت بہتر ہے۔ ہاں، تم یہ اعتراض کرو کہ ایسی لذت جس سے جنت کی لذت کو بھول جائیں میری عقل میں نہیں آتی، اگرچہ اس سلسلے میں علماء نے بہت کچھ کہا ہے اور اس کی تدبیر بتلائی ہے کہ اگر بالفرض محال وہ لذت حاصل نہ ہو تب بھی ہم اس پر ایمان لا سکیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تدبیر ان 4 چیزوں سے ہے۔ ایک یہ کہ وہ باتیں جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں ان میں بہت زیادہ غور و خوض کیا جائے تاکہ مطلب خوب اچھی طرح واضح ہو جائے، کیونکہ جو بات ایک بار سنی جاتی ہے دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ معلوم کرے کہ انسان کی سرشت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت اس میں یکبارگی پائی جائے، کیونکہ بچہ کھانے کی لذت کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ جب 7 برس کا ہوتا ہے تو کھیل کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کھانا چھوڑ کے کھیل میں سرگرم رہتا ہے، اور جب 10 برس کا ہوتا ہے تو آرائش اور اچھی پوشاک کا شوق اس کے اندر اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تمنا میں کھیل اور بازی سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، اور جب 15 سال کا ہوتا ہے تو عورت کی خواہش اور لذت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے شوق میں وہ سب کچھ نثار کر دیتا ہے، اور جب اس کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے تو ریاست اور حکمرانی کا شوق، تفاخر اور مال و جاہ کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام لذتوں میں اس لذت کا آخری درجہ ہے، چنانچہ حق تعالی فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر دنیا کی محبت نے اس کے باطن کو بالکل تباہ و برباد نہیں کیا ہے اور دل کو اپنا گرفتار نہیں بنایا ہے، تو خالق عالم کی معرفت اور ملک و ملکوت کے اسرار سے آگہی کا شوق اس کے دل میں آپ پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ ان لذتوں میں سے ہر ایک لذت دوسری لذت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اسی طرح تو مال و جاہ کی لذت بھی اس معرفت کے سامنے ہیچ و بے قدر نظر آئے گی۔
اور بہشت کی لذت بھی ایسی ہی ہے کہ اس میں پیٹ، فرج اور آنکھ کا خط ہے کہ وہ چمنے بہشت کی سیر کرتا ہے، مزیدار کھانے کھاتا ہے، سبزہ اور آب و رواں سے اور زر نگار حوریں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس جہان میں سرداری اور حکومت کی لذت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے اور حقیر نظر آتی ہے۔ پھر معرفت کی لذت کے آگے یہ کیوں کر ناچیز اور حقیر نہ ہوگی؟ دیکھو، راہب سمعہ کو اپنے اوپر ایک قید خانہ بنا لیتا ہے، ہر روز اس کی خوراک صرف ایک نوالا ہوتی ہے تاکہ وہ مخلوق میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ اس طرح اس نے جاہ و قبولیت کی لذت کو بہشت سے عزیز تر جانا، کیونکہ وہ بہشت کی لذت کو شکم و فرج اور آنکھ کی لذت سمجھتا ہے۔ بس اسی طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزیدار لذتیں ہیچ ہیں، معرفت کی لذت کے آگے ہیچ ہوگی، اور تم اس بات کے قائل ہوگے کیونکہ تم لذت جاہ تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایک بچہ جو ابھی لذت جاہ کے مزے سے واقف نہیں ہے ان باتوں کا قائل نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو کہ تم کو ریاست اور جاہ کی لذت کے بارے میں کچھ بتائے تو دشوار ہو، بالکل اسی طرح عارف ہے، تم نابینا کو عرفان کے بارے میں سمجھانے سے قاصر ہو، لیکن اگر تم کچھ عقل و دانش سے کام لو اور غور کرو تو یہ بات تم پر ظاہر ہو جائے گی اور عرفان شناس بن سکتے ہو۔ تیسری تدبیر یا تیسرا علاج یہ ہے کہ تم عارفوں کے حال مشاہدہ کیا کرو اور ان باتوں کو سنا کرو، کیونکہ مخنث اور نامرد اگرچہ شہوت جمع اور اس کی لذت سے بے خبر ہے، لیکن جب وہ مردوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا سرمایہ اس کی طلب میں خرچ کرتے ہیں تو یقیناً ان کو معلوم ہوگا کہ انہیں ایک ایسی شہوت اور لذت حاصل ہے جو ہم کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ جو ایک پارسا خاتون تھیں، لوگ ان کے سامنے بہشت کا ذکر کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ الجارو ثم الدار، یعنی صاحب زمانہ کو دیکھو پھر گھر کو، یعنی پہلے اللہ کو دیکھو پھر جو ہے جنت کو۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جن کو دوزخ کا ڈر ہو سکتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ وہ چیز جس نے آپ کو خلق اور دنیا سے بیزار کر کے عبادت و خلوت میں مشغول کیا ہے، کیا وہ موت کا ڈر ہے یا دوزخ کا خوف یا بہشت کی امید؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تجھ کو اس بادشاہ کی دوستی حاصل ہو جائے جس کے دست قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا حساب؟ تو ان سب کو بھول جائے گا، اور اگر تجھے اس کی معرفت اور دوستی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیزوں سے شرم و عار ہوگی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ابو نصر تمار اور عبد الوہاب وراق کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ان کو میں نے بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اور آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے، لہٰذا اس نے مجھے اپنے دولت دیدار سے نوازا ہے۔ شیخ علی بن موفق نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں بہشت کی سیر کی ہے، وہاں بہت سے لوگ کھانا کھا رہے تھے اور فرشتے وہ لذیذ کھانے ان کے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ الہی میں اس کی آنکھیں سر سے گری ہوئی ہیں اور وہ مدہوش شخص کی طرح دیکھ رہا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو دوزخ کے ڈر اور بہشت کی امید پر عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے اب ان کو دولت دیدار سے سرفراز کیا گیا ہے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے کام میں مشغول ہے کل بھی اس کام میں مشغول رہے گا، اور جو آج خدا کی یاد میں سرگرم ہے کل اس کا یہی حال ہوگا، اسی حال میں ہوگا۔ اور شیخ یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات بایزید بستامی کو دیکھا کہ وہ عشاء سے صبح تک پاؤں کی انگلیوں پر ایڑیاں اٹھائے ہوئے بیٹھے رہے، ان کی آنکھیں تنی ہوئی اور حیران و مبہوت شخص کا سا حال بنا ہوا تھا۔ آخر کار ایک سجدہ کر کے بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر سر اٹھا کر کہا کہ بار الہا، ایک جماعت نے تجھ کو طلب کیا، تو نے ان کو کرامتیں عطا کیں، یہاں تک کہ وہ پانی پر چلے اور ہوا میں اڑے، میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک قوم کو تو نے زمین کے خزانے عطا فرما دیے اور دوسرے کو یہ قوت دی کہ ایک رات میں انہوں نے طویل مسافت طے کر لی اور وہ اس سے راضی ہوئے، لیکن میں ان چیزوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا اور مجھے دیکھا تو فرمایا، اے یحییٰ،
کیا تم یہاں موجود ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم یہاں کتنی دیر سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں بہت دیر سے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اس احوال سے کچھ آگاہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تم کو جو باتیں سنانے کے لائق ہیں وہ تم سے کہتا ہوں، سنو۔ مجھے عالم ملکوت اعلیٰ اور ملکوت سفلی، تمام نحوات اور سب بہشتوں کی سیر کرائی گئی۔ پھر خداوند تعالی نے فرمایا ان چیزوں میں سے تم جو چاہتے ہو وہ مانگو، میں تم کو دوں گا۔ میں نے کہا الہی مجھے کچھ درکار نہیں۔ تب حق تعالی نے فرمایا کہ تو میرا سچا خاص بندہ ہے۔ شیخ ابو تراب بخشی کا ایک خاص مرید اپنے شغل میں مصروف و مستغرق رہتا تھا۔ ایک دن شیخ ابو تراب نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ مرید نے کہا کہ میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے بے نیاز ہوں۔ ابو تراب نے اپنے مرید سے کئی بار یہی کہا۔ تب مرید نے کہا کہ میں بایزید کو دیکھ کر کیا کروں گا، میں تو خدائے بایزید کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو تراب بخشی نے فرمایا کہ ایک بار بایزید کو تیرا دیکھنا خدا کو 70 بار دیکھنے سے افضل ہے۔ یہ سن کر وہ مرید بہت حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ مرشد نے کہا کہ اے نادان، تو خدا کو صرف اپنے حوصلے کے مطابق اپنے نزدیک دیکھتا ہے اور بایزید کو خداوند تعالی کے نزدیک اس کے مرتبے کے مطابق دیکھے گا۔ مرید اس نازک بات کو سمجھ گیا اور کہا کہ چلیے۔ ابو تراب بخشی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بایزید کے پاس گئے۔ اس وقت وہ صحرا نشین تھے۔ جب بایزید میرے مرید کے سامنے الٹی پوستین پہنے ہوئے باہر نکلے تو مرید نے ان کو دیکھ کر ایک نعرہ مارا اور گر کر مر گیا۔ میں نے بایزید سے کہا کہ اے شیخ کیا آپ کو ایک نظر دیکھنے سے کوئی شخص واجب المقتل ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا، تمہارا وہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جس کی قوت و طاقت سے آشکارا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس نے مجھ کو دیکھا تو وہ راز اس پر ظاہر ہو گیا اور اپنے ضعف کے باعث وہ اس کو برداشت نہ کر سکا اور بےتاب ہو کر مر گیا۔ پھر بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو تراب، اگر تم کو خلت ابراہیمی، مناجات موسوی اور روحانیت عیسوی ملیں تب بھی اس سے روگداں نہ ہو، کیونکہ اس کے سوا بھی دوسرے معاملات ہیں۔ خودی کی شکست۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم اپنی خودی کے سبب سے محجوب ہو۔ مرید نے کہا کہ پھر اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ شیخ نے کہا کہ ہے، لیکن تم اس کو کر نہیں سکو گے۔ اس دوست نے کہا آپ فرمائیں میں علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نہیں کر سکو گے۔ اس دوست نے کہا آپ فرمائیں میں علاج کروں گا۔ شیخ نے کہا کہ تم ابھی حجام کے پاس جا کر داڑھی منڈواؤ اور تن پر سوائے ایک لنگ کے اور کچھ باقی نہ رکھو۔ ایک توبڑے میں اخروٹ بھر کر گردن میں لٹکا لو۔ اس کے بعد بازار میں نکلو اور آواز لگاؤ، جو کوئی میرے ایک دھب یعنی گردن پر مکہ لگائے گا اس کو میں ایک اخروٹ دوں گا۔ اس کے بعد قاضی شہر اور اہل شریعت کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر اس مرید نے کہا کہ اے سبحان اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بایزید نے کہا اس طرح سبحان اللہ کہنے سے تو تم مشرک ہو گئے، کیونکہ تم نے یہ اپنی عزت و تعظیم کی روح سے کہا ہے۔ اس مرید نے کہا کہ آپ کوئی اور علاج بتائیے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بایزید نے کہا یہ تو پہلا علاج تھا، میں نے کہا تھا نا کہ تجھ سے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ بایزید نے اس مرید کے لیے جو یہ علاج تجویز کیا تھا، شاید اس کا سبب یہ ہو کہ اس شخص میں جست و جاہ اور تکبر کی صفت موجود تھی، تو اس بیماری کا علاج یہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب میں بندے کے دل پر نظر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ دنیا کا طالب ہے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلکہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہے، تو میں اس کا حافظ و نگہبان بن جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات کی، بار الہ تو جانتا ہے کہ تو نے جو محبت مجھے بخشی ہے اور وہ انسیت جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اس کے مقابل بہشت میری نظر میں پشا کے برابر بھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کتنی حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے خدا کی دوستی مخلوق کی دوستی سے باز رکھتی ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون سا عمل تمام اعمال سے افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی دوستی اور اس کے حکم پر راضی رہنا۔ الغرض اس قسم کے اخبار و حکایات بے شمار ہیں، تم عارفوں کے احوال سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ خدا کی دوستی اور معرفت کی لذت ان کی نظر میں جنت سے بہتر ہے۔ تم اس پر غور کرو۔